سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح پاکستانی سیاسی جماعتوں کو بدنام اور ختم کرنے کے لیے عمران خان نامی ایک اقلیت کو وسائل مہیا کیے، اب وہ اسی میڈیا اور سوشل میڈیا کے اسلحہ بارود اور انہی کے من پسند صحافیوں کے ذریعے اپنے لانے والوں پر حملہ آور ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ نیا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ تھا اور عمران خان کا مشن پرانے پاکستان کو مسمار کرنا تھا۔ آج جبکہ پرانا پاکستان مسمار ہونے کو ہے، ہر شہری سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ہونے کیا بننے کو ہے۔ عمران خان کی پچھلے سال جنوری کی تقریر تھی کہ اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ اسی تک و دو میں عمران نے اپنے اقتدار کے آخری 2 ماہ اکھاڑ پچھاڑ میں لگا دیے، اپنی مقبولیت کو ملک کی عدم استحکام اور معاشی ابتری سے نتھی رکھا۔ آخری دنوں IMF معاہدہ توڑا، پیٹرول کی قیمت میں کمی کی بارودی سرنگ بچھائی۔ آنے والے دنوں میں مراسلے کے ساتھ ساتھ موصوف نے اس پر بھی کھیلنا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی کے مطابق 2018 میں پروجیکٹ نیا پاکستان نافذ ہوا تو آغاز ہی بھیانک تھا۔ پاکستان کو استحکام، خوشحالی، امن و آتشی کا گہوارہ بنانے والا منصوبہ سی پیک پہلے وار میں دفنانا پڑا۔ سی پیک رخصت ہوا، فوج میں نئے چیف کی تعیناتی مملکت پر ہمیشہ بھاری گزرتی ہے۔ نواز شریف توسیع نہ دینے کے لیے مشہور ہیں اور ہمیشہ سے یکسو رہے۔ نواز شریف کی بیکنی ضروری تھی، چنانچہ ملک بکھر گیا۔ عمران خان نے آخری دنوں اقتدار جاتے دیکھا تو بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ آج لانے والوں کے چاروں طبق روشن ہو چکے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ 25 مئی دوحہ قطر میں IMF نے جیسے ہی نئی حکومت سے ابتدائی مذاکرات شروع کیے، عمران خان نے اسلام آباد پر میں 30 لاکھ نفوس یلغار کا اعلان کر دیا تاکہ IMF کے مذاکرات نہ ہو پائیں۔ امن و امان تہوبالا کر کے گرتی معیشت کو مزید کمزور کرنا ان کا مقصد تھا، مگر خوش قسمتی یہ رہی کہ انہیں عبرتناک ناکامی ہوئی۔ بعد ازاں شوکت ترین کا پنجاب اور KPK کے وزرائے خزانہ کو فون کر کے IMF پروگرام میں روڑے اٹکانا اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ عزم بالجزم ایک ہی تھا، یعنی ریاست کو راندہ درگاہ بنانا تھا۔ سری لنکا کے ڈیفالٹ اور دیوالیے نے حوصلے بڑھا رکھے تھے۔ عمران کو معلوم تھا اور ہے کہ ایک دفعہ ملک دیوالیہ ہوا تو محبوب یعنی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ میرے قدموں میں ہوگی۔ عسکری اداروں کے خلاف دہشت گردی اور دوسرے مسائل بڑھنے لگے۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثہ یا حالیہ سانحہ پشاور، کہیں بھی شہداء اور لواحقین کو نہ بخشا گیا۔ سازشی تھیوریوں اور بغاوت پر اکسانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پر تضحیک آمیز پوسٹس وائرل کی گئیں۔ قانون نافذ کرنے والوں میں غم، صدمہ اور غصہ پھیلا۔ اسی سوشل میڈیا نے پاکستان کے ڈیفالٹ اور گرتی معیشت پر بھی بے ایمانہ پروپیگنڈے میں وقفہ نہ رکھا۔ لوگوں کا حوصلہ پست رکھنے میں ہر حربہ استعمال ہوا۔ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ اصل خرابی جنرل باجوہ کی 2 عملی نے پیدا کی۔ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے وہ کسی اور مار پر تھے۔ جنرل باجوہ نے 29 نومبر کا دن اپنے اعصاب پر سوار کر رکھا تھا۔ اتحادی حکومت کو 7 ماہ عمران کا حساب کتاب کرنے سے روکا کہ عمران خان کی غیر موجودگی اتحادی حکومت کو غیر معمولی طاقت نہ دے، وگرنہ تو توسیع مدت ملازمت مشکل ہو جاتی۔ حیرت انگیز طور پر بالآخر عمران خان بھی جنرل باجوہ کو توسیع دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وطنی تاریخ گواہ، اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینے والوں نے رفتیں پائیں۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے نے اس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وطنی سیاست گرفت میں آ گئی۔ 10 اپریل کے فوراً بعد تادیبی اقدامات ہوتے تو شاید عمران کی سیاست بن کھلے مرجھا جاتی۔ پچھلے سال عمران خان کے بیانیے پر ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی۔ اگرچہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، الیکشن کمیشن میں مقدمات، دوسری عدالتوں میں کچھ مقدمات، مگر یہ سب کچھ بہت تھوڑا اور ہمیشہ تاخیر سے تھا۔ حفیظ اللہ نیازی کے مطابق عمران خان کا کاروبار صداقت اور امانت پر استوار ہوا تھا، یعنی صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی۔ 2 دن پہلے ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے اس کا سارا کچا چٹھا کھول دیا۔ تحریک انصاف نے حکومت میں آ کر 2021 کے اختتام پر 28 پوائنٹس کے ساتھ کرپشن اور بد انتظامی میں ریکارڈ بنایا۔ مسلم لیگ نون نے 2013 میں حکومت سنبھالی تو کرپشن انڈیکس پر پاکستان 139 نمبر پر 4 سال میں 116 پوائنٹ پر لے آئے۔
इमरान खान की सदाकत और अमानत इसे रिकॉर्ड 144 पॉइंट पर पहुंचा गई। नारा था क्या? इमरान खान हुकूमत आएगी, करप्शन का 200 अरब डॉलर वापस लाएगी, 100 अरब डॉलर कर्जा उतारेगी और 100 अरब डॉलर मईशत पे डालेगी। इमरान खान की हुकूमत आई, 100 अरब डॉलर कर्जा बढ़ा गई, 4 साल में 100 अरब खुर्द बुर्द कर गई। बदतरीन करप्शन, मिसाली नाअहली, सिफारती तन्हाई, माशरती बेराहरवी, माशी बदहाली में इमरान खान हुकूमत ने हर हद टॉप ली। 3 दिन पहले पेशावर वाक़े पर इंसाफ हुकूमत के अपने लगाए गए आईजी ने पेशावर में हिफाजती इक़दामात, सेफ सिटी और फ्रांसिक लैब की गैर मौजूदगी, पुलिस की हालत ज़ार पर गम और गुस्से का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कल ही इंकिशाफ किया कि सिर्फ दहशतगर्दी से निपटने के लिए 417 अरब रुपए इंसाफ हुकूमत को मिले। इस पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा, लगता है सारा माल साफ शफाफ खा गई। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि इमरान खान का कारोबार सियासत कल ही की बात है। उन्होंने जो कुछ नवाज शरीफ और साथियों के बारे में तजवीज़ किया, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, जिस चक्की के 2 पार्टों से नवाज शरीफ को गुजरना पड़ा, आज मौसूफ उसी चक्की में खुद पिसने को हैं। मुकदमात, नाअहली, कैदोबंद और पार्टी से महरूमी, सब कुछ इमरान खान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये मुकाफात अमल जो नवाज शरीफ पर बीती, वो आज इमरान खान पर बीतने को है। कुछ मुकाफात अमल और भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह पाकिस्तानी सियासी जमातों को बदनाम करने और ख़त्म करने के लिए एक अफरियत को तश्कील दिया, जिस तरह इमरान खान को वसाइल मुहैया रखे, इमरान खान उसी मीडिया और सोशल मीडिया के असलह बारूद, 5th जनरेशन वारफेयर और उन्हीं के मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए अपने लाने वालों पर हमला आवर हैं। माजी में इदारे ने जब सारे वसाइल इमरान खान को मुंतकिल किए तो अपना मुनज़्ज़म सोशल मीडिया, अपने मनपसंद सहाफ़ी भी हवाले कर दिए। ये सब कुछ आज बेईमाना तरीके से उन्हीं के अपने खिलाफ इस्तेमाल में हैं। मुकाफात अमल ये भी है कि बहैसियत कौम हमारे अमाल की सज़ा ये है कि इस तरह के सियासतदान, जर्नैल और जज हमारा मुक़द्दर और नसीब बने। अल्लाह की बे आवाज़ लाठी बहुत सारों के खिलाफ हरकत में है। इस जंग और जदल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लाह ही जाने। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।